السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیور مسلمانوں، آج اس ماں کا درد آپ کو سناتی ہوں جو بے سہارا، بے گھر، یتیم، مسکین، غریب، 3 بیٹے تو ہوں مگر عمر کے آخری حصے میں سہارا اس کا ایک نہ ہو، تینوں اسے چھوڑ گئے ہوں یا اس سے چھین لیے گئے ہوں۔ آپ ہی بتائیے کہ وہ اپنا حال دل کس کو سنائے، کہاں فریاد کرے۔ میں وہ ماں ہوں اور میرے بیٹوں سے میرا رشتہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ایمان باللہ کی وجہ سے روحانی اور اس سے بھی بڑھ کے عزیز تر جان ہے۔ اور میرے بیٹوں کے نام ارض حجاز، ارض مقدس، ارض پاک ہے۔ 3 بیٹے، ایک طرف سعودیہ، دوسری طرف فلسطین اور پھر یہ تیسرا پاکستان۔ یہ تینوں مجھ سے چھین لیے گئے۔ جی ہاں، آپ کہیں گے نہیں، فلسطین کے بس حالات خراب ہیں، سعودیہ اور پاکستان تو محفوظ ہیں، یہ آپ کو محفوظ لگتے ہیں؟ تینوں کے حالات پر میرا دل رو رہا ہے۔ جی ہاں، سعودیہ میرے دل کا ٹکڑا، میرا صرف جسمانی ہی نہیں، مذہبی، روحانی، تاریخی رشتہ۔ ابھی کل اس بیٹے نے اپنی اس ماں کو کیسے مایوس کیا کریں۔ جو خبر آئی ہے نا، تو بیٹے نے ماں کو ننگا کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور تصویر میں آپ کو دکھا نہیں سکتی، حال دل بتا نہیں سکتی کہ بیٹا ماں کو ننگا کرتے۔ اور جمعے کے دن، کل 17 مئی جمعے کے دن، یہ 2024 مئی کی بات ہے، کل 17 مئی کی بات ہے، جمعے کا دن تھا، سعودی عرب کے ریڈ سی ریزارٹ میں خواتین کی پیراکی کے سوٹس کے فیشن شو میں جو ماڈلز نے لباس پہنے، وہ ماں کو ہی تو ننگا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جس سرزمین پر عورت کی مجد کے لیے بھی 5 کپڑے مقرر کیے، عورت کی تو کفن کی چادر بھی مرد سے زیادہ تعداد کی ہوئی، جس پر ایون آج سے صرف 10 سال پہلے تک عبایا لازم تھا، آج اس کے چیتڑے اڑ گئے، کندھے ننگے۔ فیشن کے معیار میں صرف ایک کپڑا، آگے پیچھے سے وہ بھی کھلا، سینے سے شرمگاہ تک بمشکل پہنچتا، اور وہ بھی کمر اور پیٹ کو کھلا چھوڑتا۔ بتائیے کہ ماں ننگی نہیں ہوئی تو اور کیا ہوئی؟ میں رو نہیں تو اور کیا کروں؟ میں کس کو حال دل سناؤں؟ میں پاکستان کی بیٹی، میں اپنے ملک میں بھی یہ دیکھ رہی ہوں، میں اپنی سرزمین ایمان پر بھی یہی دیکھ رہی ہوں۔ آئے روز فیشن ویک، ہم ایوارڈ، لکس ایوارڈ، کیا یہی نہیں ہو رہا؟ فلسطین میں اسرائیلی، یہودی لابی وہ ننگا کر رہے ہیں، وہ بے حجاب کر رہے ہیں، وہ ہمارے سروں سے چادریں اتار رہے ہیں۔ اور یہ ارض حجاز بھی، میرے اس بیٹے کو بھی کیا ہو گیا؟ اس نے اپنی اس بیوہ ماں کو بھی نہ دیکھا کہ جس کا پوری دنیا میں اور کوئی نہیں، بس تم 3 ہی تو تھے۔ ایک جگہ پر دشمنوں نے حملہ کر دیا اور دوسروں نے دشمنوں کو اپنا آپ ہی پیش کر دیا۔ میرے ملک میں آئے روز یہی ہوتا تھا۔ یہ عرض ایمان کی خبریں مجھے غم زدہ کر رہی ہے۔ میں بہت بار کیمرے کے سامنے اپنے آنسوؤں کو پوچھ کر پیغام ریکارڈ کراتی ہوں، لیکن کیا کروں کہ آج میری ہمت جواب دے گئی، آج میرا صبر ختم ہو گیا۔ میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی؟ کیا ہو گیا اسلامی ممالک کے بادشاہان کو؟ اسلام نے تو تمہیں بہت وسعت دی، اسلام نے تو تمہیں 4 چاند کی اجازت دی، اسلام نے تو لونڈیوں کے دروازے تم پر کھول دیے، مگر تمہیں وہ قبول نہیں تھا۔ تم اپنی ہی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہو۔ تم نے عرض ایمان کو بھی نہ چھوڑا، تم نے عرض حجاز کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ دشمن خوش ہو رہا ہے، بغلے بجا رہا ہے، کہتا ہے کہ سعودی تناظر میں یہ ہماری بڑی کامیابی ہے۔ مشرکین اور بدعتیوں کا ٹولہ بھی مجھے تانے دیتا ہے، کہتا ہے بڑی تم توحید اور سنت کی بات کرتی تھی، سعودیہ میں اس کی مثال دیتی تھی، اب بتاؤ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اے کاش میرے بیٹو تم پلٹ آؤ کہ یوں مشرکوں بدعتیوں اپنے دشمنوں کو خوش نہ کرو،
میرے ملک میں جو ہوتا تھا میری نگاہیں تم پر تھی، تم نے بھی اپنی ماں کو چھوڑ دیا۔ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں آواز دیتی رہوں گی جب تک میں زندہ ہوں۔ میں اللہ کی آیات، سنت کی تعلیمات تمہیں یاد دلاتی رہوں گی۔ تم ہی ہو اس کے محافظ، تم ہی نے بچانا ہے، تم نے ہی امام الانبیاء کی میراث کو سنبھالنا ہے۔ تم سگے بیٹے ہو، تم اول حقدار ہو، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تم دشمن کی باتوں میں کیوں آ گئے ہو؟ اللہ نے زمین کے خزانے تم پر کھول دیے، آسمان سے بارش کر دی۔ رب نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا؟ کیوں تجارت کے پیچھے، کیوں معیشت کی دوڑ میں، کیوں دنیا کی ریس میں اپنی روایات کو فراموش کر رہے ہو؟ ہمارے وہ مالز، ہمارے وہ شاپنگ سینٹرز کہ جو اذان کے وقت میں بند ہو جایا کرتے تھے، تمہاری وہ مذہبی پولیس جو وزر البیع پر عمل درآمد کراتی تھی، آج وہ کیوں نرم پڑ گئی، کیوں خاموش ہو گئی؟ آذانیں ہوتی ہیں، دکانیں کھلی رہتی ہیں، مالز میں مرد گھومتے ہیں، کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ تم نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تمہیں نہ چھوڑ دے۔ فلسطین کے حالات تمہارے سامنے ہیں، دنیا کے حالات تمہارے سامنے ہیں، پاکستان غلام ہو چکا ہے، میں تمہیں غلام نہیں بننے دوں گی۔ محمد بن سلمان، تم تو جانتے ہو کہ یہاں کے حکمرانوں نے یورپ کی یونیورسٹیوں کا سبق پڑھا ہے، لیکن تم نے تو عرض حجاز سے سبق پڑھا ہے، تمہیں تو باہر کی ہوا بھی نہ لگنے دی گئی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کہ اگر تم ہی مجھ سے چھین لیے جاؤ تو میں کہاں جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ بچا لو میرے بیٹوں کو، ارض حجاز کو، ارض فلسطین کو، ارض پاک کو، کہ دنیا کے مسلمانوں کی نظریں ان پہ ہے، دنیا کی ماؤں کی نگاہیں ان پہ ہیں۔ ہماری امیدیں تم سے ہیں، ہم زندہ تم سے ہیں۔ کے لیے اپنی ماؤں کو ننگا نہ کرو، اپنی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھ دو، اپنی عورتوں کو وہی عبایا واپس کر دو، اپنے مردوں کو واپس مسجد میں لے آؤ کہ جن کی مساجد تو عورتوں اور بچوں سے بھری ہوتی تھی، آج وہ مساجد مردوں سے خالی ہے۔ اللہ کے گھر تمہیں بلا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔